اور ایسا وظیفہ کہ اللہ نے چاہا تو آپ کی نظر کی حفاظت رہے گی۔ بہت سارے لوگ یہ شکایت کرتے ہیں، اس طرح کے میسیجز بھی آتے ہیں، کالز بھی آتی ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ ہمارے ناظرین میں سے بھی کسی کے ساتھ نظر کا مسئلہ ہو، آنکھوں کی بینائی کسی کی اللہ نہ کرے کمزور ہو چکی ہو، یا اسے کم نظر آتا ہو، یا بیماری یہ کمزوری بڑھتی چلی جا رہی ہو، آنکھوں کے حوالے سے کوئی بھی مسئلہ ہو، تو مایوس نہ ہو، پریشان نہ ہو۔ اس کے لیے آپ نے پانچوں وقت آپ نے یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ جب آپ پانچوں نمازیں مکمل ادا کر لیں، یعنی یا ہر نماز پوری ادا کرنے کے بعد آپ نے یا نورو پڑھنا ہے۔ یا نورو کس انداز سے پڑھیں گے؟ کہ یا نورو اس انداز سے پڑھیں گے کہ اپنا ہاتھ پیشانی پر رکھ کر سانس آپ نے روک لیا، سیدھا ہاتھ پیشانی پر رکھیں گے، سانس روک لیں گے، اور ایک سانس میں 11 مرتبہ یا نورو یا نورو یا نورو یا نورو، یہ بآسانی الحمدللہ مکمل ہو جائے گا۔ ایک دو دفعہ پریکٹس کریں گے نا تو مکمل پڑھ لیں گے۔ تو سیدھا ہاتھ پیشانی پر ہوگا، سانس روک لیں گے، 11 مرتبہ یا نورو پڑھ کر اب کیا کریں گے؟ جب یہ پڑھ لیں گے تو اپنے دونوں ہاتھوں کی انگلیوں پر دم کیا، دم کرنے کے بعد آنکھوں پر پھیر لیجیے۔ انشاءاللہ الکریم آنکھوں کے جملہ امراض دور ہو جائیں گے، اور اللہ نہ کرے اگر کسی کی بینائی بھی کمزور ہوئی تو وہ الحمدللہ عز و جل بینائی بھی ٹھیک ہو جائے گی۔ تا حصول شفا آپ نے روزانہ ہر نماز کے بعد اس وظیفے پر عمل کرنا ہے۔ انشاءاللہ الکریم اللہ کی رحمت سے یہ نظر بہتر ہو جائے گی۔ آئیے ناظرین، اب میں شامل کروں گا آپ کے میسیجز۔ اب ہمارے وہ ناظرین توجہ فرمائیں جنہوں نے میسیجز کی ہیں، استخاروں کے حوالے سے بھی آپ کمنٹس کر سکتے ہیں۔ آئیے چلیں پہلے میں استخاروں کے جوابات میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں۔ ہمارے وہ ناظرین توجہ فرمائیں جنہوں نے استخاروں کے حوالے سے میسیجز کیے تھے۔ پہلے ہمارے عبدالرشید بھائی تھے، انہوں نے کہا تھا کہ آفس میں بہت تنگ کیا جا رہا ہے، تبادلہ کروانا ہے، تو استخارہ بھی کر کے بتائیں بہتری ہے یا نہیں۔ دیکھیں استخارہ کیا گیا عبدالرشید بھائی، استخارے میں فی الوقت بہتر کا اشارہ آ رہا ہے، اللہ پاک آسانی فرمائے۔ اب چلو میں آپ کو ایک ایسا وظیفہ بھی میں عرض کر دیتا ہوں نا، تو آفیسز وغیرہ میں، اپنی کمپنیوں میں، اداروں میں جہاں لوگ مل کر کام کرتے ہیں، وہاں پر بعض اوقات حاسدین پیدا ہو جاتے ہیں، نقصان پہنچانے والے پیدا ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح بعض اوقات شریر قسم کے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو تنگ کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ مایوس نہ ہوں، پریشان نہ ہوں، جوابی کارروائی کوئی نہ کیجیے گا، صبر اور صبر سے کام لیجیے، اللہ پاک سب بہتر فرما دے گا اور آپ کی یہ پریشانی دور ہو جائے گی۔ اس کے لیے آپ نے یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ ایک تو یہ کہ کثرت کے ساتھ آپ پڑھیں گے یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم، یہ کثرت کے ساتھ پڑھتے رہیں۔ جو بھی آپ کو آفس میں تنگ کرتا ہے انشاءاللہ الکریم وہ تنگ نہیں کرے گا، ہے نا۔ آپ حسن اخلاق کے ساتھ پیش آئیں، انشاءاللہ الکریم سامنے والے کے دل میں آپ کی محبت، آپ کی عزت، آپ کا احترام یہ پیدا ہو جائے گا۔ اور یہ وظیفہ کثرت کے ساتھ آپ پڑھتے رہیں، یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم۔ ایک یہ وظیفہ ہوا، اور دوسرا یہ کہ کثرت کے ساتھ آپ نے پڑھنا ہے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ یہ کثرت کے ساتھ پڑھتے رہیں، انشاءاللہ الکریم آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ یہ ہمارے ایک اور اسلامی بھائی تھے محمد رفیق بن فریدہ، انہوں نے کہا ہے کہ ایک ہی بیٹا ہے، مزید اولاد نہیں ہو رہی۔ تو دیکھیں استخارہ کیا گیا رفیق بھائی، آپ کا استخارے میں تو وقتی طور پر آزمائشوں کا اشارہ ہے، اللہ کا شکر ہے کوئی بندش، کوئی عملیات وغیرہ کا اشارہ نہیں آ رہا۔ پریشان نہ ہو، اللہ پاک سب بہتر فرما دے گا۔ ایک وظیفہ میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں حصول اولاد کے لیے، وہ یہ کہ جو کوئی ہر جمعہ کو 10 مرتبہ یا باری یہ پڑھ لیا کرے، اللہ پاک اسے نیک بیٹا عطا کرے گا۔ تو آپ نے یہ وظیفہ کثرت کے ساتھ پڑھنا ہے، ہر جمعہ کو پڑھنا ہے، اور 10 مرتبہ یہ پڑھنا ہے اول اور آخر درود پاک کے ساتھ۔ انشاءاللہ الکریم اللہ کی رحمت سے آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا، اور انشاءاللہ الکریم صاحب اولاد ہو جائیں گے۔ اچھا، مزید بھی میسیج ہیں ناظرین آپ کے، آئیے اب میں شامل کرنے لگا ہوں یوٹیوب چینل پر ہمارے جن ناظرین نے یہ میسیجز کی ہیں ان کے میسیجز میں شامل کرنے لگا ہوں۔ یہ ایک میسیج آیا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ اپنے بیٹے کے لیے دعا بھی کرانی ہے، اللہ پاک اس کو نیک بنائے، ماں باپ کا فرما بردار بنائے۔ رانا مصطفیٰ صاحب، اللہ پاک آپ کے بچے کو، ہم سب کے بچوں کو نیک بنائے، مطیع و فرما بردار